دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ عمل کی پہلی منزل یا ہمارے دینی فرائض کی پہلی منزل کیا ہے؟ اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت. خود اللہ کا بندہ بننا، خود اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اگر ہم خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو کسی کو کیا منہ لے کر کہے کہ تم اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول کو مانو؟ وہ پلٹ کر ہم سے نہیں کہے گا کہ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، مجھے کیا نیکی کی تلقین کرنے آئے ہو، ذرا اپنا دامن دیکھ. تو پہلے ضروری ہے جو شخص دوسری منزل کی طرف جانا چاہتا ہے پہلے وہ پہلی منزل جو ہے اس کا تو اہتمام کرے، اللہ کا بندہ بنے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے اور اللہ کا کوئی حکم نہ توڑے، پوری طرح سرنڈر کرے. ادخلوا فی السلم کافہ، یہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ یہ اسلام یا یہ عبادت یا یہ تقوی جزوی نہیں ہو سکتا، کلی ہوگا، پوری زندگی میں ہوگا، ہمہ تن ہوگا، ہمہ وقت ہوگا، ہمہ وجوہ ہوگا. اب اس کے ساتھ ہی ہم نے جوڑا جہاد کو. اس کے لیے 3 جہاد کرنے پڑیں گے. ایک جہاد اپنے نفس سے، ایک جہاد شیطان سے جو نفس کو بھڑکاتا ہے، نفس میں پھونکے مارتا ہے، نفسانی خواہشات میں اشتعال پیدا کرتا ہے، برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. اور تیسرے بگڑے ہوئے معاشرے سے، وہ معاشرہ کہ جو آپ کو غلط راستے پر چلنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے. اگر ہجوم ایک طرف کو جا رہا ہو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس رخ پر چلنا بہت آسان، اس کے خلاف چلنا بہت مشکل. ہو سکتا ہے بہت زور لگا کر آپ 5 قدم آگے بڑھیں اور ایک ریلا آئے 10 قدم پیچھے لے جائے. اب یہ ہوتا ہے. تو یہ جہاد کی تین ایسپیکٹس جو ہیں پہلی منزل کے جہاد کے وہ ہم کل پڑھ چکے. اب یہاں صبر کا لفظ سمجھیے. 2 صبر ہوں گے تو یہ کام ہو سکے گا. علماء کرام نے اس کے لیے کیا اصطلاحات وضع کی؟ صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ. جیسے اطاعت اور تقوی ایک ہی چیز کے 2 رخ ہیں. اللہ کا حکم ماننا اطاعت، اللہ کے حکم کو نہ توڑنا تقوی. اسی طرح صبر علی الطاعہ، اطاعت پر جم جانا، قائم ہو جانا،